السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا یہ کورس طہارت و نماز کورس جاری و ساری ہے، جس کا آج لیکچر نمبر یعنی لیسن نمبر سبق نمبر 4 ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا سنا سیکھا کہ طہارت کیوں ضروری ہے، طہارت کیسے ہوتی ہے، طہارت کی کتنی اقسام ہیں، وضو کا مسنون طریقہ، وضو کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے، کن سے واجب ہوتا ہے، کن سے ٹوٹتا ہے، کن سے مکروہ ہوتا ہے اور کن سے نہیں ٹوٹتا، جو ہمیں لگتا ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن نہیں ٹوٹتا، یہ ساری چیز بتائی۔ اس کے بعد ناخن یعنی نیل پالش اور مہندی میں کیا فرق ہے، سوال ایک آیا تھا میرے پاس، تو میں نے اس کا ویڈیو میں ہی آپ کو بتا دیا تاکہ آپ کی اس کے شخص کی بھی، اس ساتھی کی بھی رہنمائی ہو جائے، باقی ساتھ ساتھ اور جس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہو تو اس کی بھی یہ رہنمائی ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ بتایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو بغیر وضو چھونا کیسا ہے، جائز نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں بتائی۔ اب غسل کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، اس کے مطابق غسل کے مطابق غسل کتنی اقسام ہیں، غسل کب فرض ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج کے ہم لیکچر میں سنیں گے۔ تو آج کا لیکچر موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم وضو کر لیتے ہیں، اگر ہمیں غسل ہمارے پہ فرض ہو گیا اور ہم پھر بھی وضو کر کے کچھ کام کرتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم جب تک غسل اگر فرض ہو گیا تب تک ہم پاک و صاف نہیں ہوں گے جب تک ہم غسل نہیں کرتے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس چیز کی طرف کہ غسل کیا چیز ہے، کیا سنت ہوتا ہے، کب واجب اور کب فرض ہے، اس کے مطابق چلتے ہیں۔ غسل سے مراد کیا ہے؟ شریعت کی روح سے اگر دیکھا جائے تو غسل سے مراد پاک پانی تمام بدن پر خاص طریقے سے بہانا ہے، یعنی پاک پانی جو ہے تمام طریقوں خاص طریقے، یعنی طریقہ بتایا گیا کیسے بہانا ہے، اس طریقے کے مطابق اور کیوں بہانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو نہا کر خوب پاک ہو جاؤ، یعنی اگر تم نے جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر کر پاک و صاف ہو جاؤ۔ غسل کی اقسام کتنی ہیں؟ غسل کی 3 اقسام ہیں، ایک فرض، اس کے بعد سنت، اس کے بعد مستحب۔ فرض کن کن صورتوں سے میں غسل فرض ہے؟ درج ذیل صورتیں ہیں جن میں غسل فرض ہے، وہ تقریباً 4 صورتیں ایسی ہیں جن میں غسل فرض ہو جاتا ہے، بلکہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ کون کون سی؟ جنبی کے لیے، یعنی جب حالت جنابت سے آپ فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد غسل کرنا فرض ہے۔ عورت کا حیض و نفاس سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ حیض و نفاس کے دن اختتام پذیر ہو جائیں تب آپ یعنی عورت پر غسل فرض ہوتا ہے۔ اس کے بعد شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا، یہ 3 صورتیں ہیں جن میں غسل کرنا فرض ہے۔ اس کے بعد غسل مسنون یعنی غسل کب سنت ہے، ٹھیک ہے، تو حضور اکرم مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان علی شان ہے الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ پر جمعے کا غسل لازم ہے۔ الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ پر جمعے کا غسل لازم ہے، یعنی جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے، بلوغت کی عمر میں آئے تو اس کے بعد غسل کب اس پر لازم ہے؟ عیدین کی نماز کے لیے، حج یا عمرے کا احرام باندھنے کے لیے، اسی طرح حج کرنے والوں کے لیے میدان عرفات میں زوال کے بعد، یعنی حج کرنے والوں کے لیے میدان عرفات میں جب زوال کا وقت ختم ہو جائے اس کے بعد غسل کرنا لازم ہے، سمجھ لیں واجب ہے۔ اس کے بعد غسل مستحب بھی ہے، یعنی مستحب جہاں پہ غسل کرنے سے ہمیں ثواب ملتا ہے، جو ہمیں کرنا چاہیے احتراماً کرنا چاہیے۔ کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ جانے سے پہلے غسل کرنا چاہیے، کچھ ایسی صورتحال ہوتی ہیں جن میں ہمیں غسل کرنا چاہیے جو ہمارے لیے مستحب ہے، ثواب ملتا ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1، جو آدمی پاکیزگی کی حالت میں مسلمان ہوا ہو، یعنی پہلے وہ پاک صاف تھا، اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا، اب وہ ویسے تو پاک تھا لیکن اس کے لیے مستحب ہے
اعلیٰ ترین عمل ہے کہ وہ غسل ایک بار پھر کر لیں۔ دوسرا نمبر پہ جو بچہ عمر کے اعتبار سے بالغ ہو۔ دیکھیے بالغ ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو دوسری نشانی ہے وہ آپ لوگوں سب کو میرے سے بہتر معلوم ہوگی، یا اگر نہیں معلوم تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ لیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اور دوسری عمر کے اعتبار سے، یعنی بندہ کہتا ہے 12 سے 14 سال، یا گرلز کے لیے بچیوں کے لیے 10 سے 12 سال 13 سال یہ عمر ہوتی ہے۔ اب بچے کی باری بات کریں، جو بچہ عمر کے اعتبار سے بالغ ہو، یعنی اب عمر اس کی ہو گئی ہے بالغ ہونے کی، لیکن ابھی اس کی علامات جو ہیں اس پر خوب ظاہر نہیں ہوئی، تو بھی وہ غسل کر لے، اس کے لیے مستحب ہے۔ جو شخص جنون کے عارضہ سے صحت یاب ہو، یعنی اس میں جنون طاری ہو گیا ہو، اس کے بعد جب وہ صحیح ہوا ہو، یعنی سمپل حالت میں، عارضی اپنی سمپل حالت میں یا ریگولر حالت میں آ جائے، صحت یاب ہو جائے، جنون طاری کا جو جنون پہ چڑھا تھا وہ ختم ہو جائے، تو اس کے بعد غسل کرنا بھی مستحب ہے۔ نشتر لگوانے یعنی جسم سے گندا خون نکلوانے کے بعد، جسے ہم کہتے ہیں، اس سمجھے میں وہ لفظ نہیں آ رہا، تو اگر ذہن میں آ گیا تو آپ کو کورس کے دوران بتا دیا جائے گا، نہیں تو بعد بتا دوں گا۔ نشتر لگوانے وہ ایک کپ سے لگا کے نا، یہ سنت ہے یہ بھی کہ گندا خون باہر نکلواتے ہیں، لگوانے یعنی جسم سے گندا خون نکلوانے کے بعد، یعنی جب جسم پہ وہ کپ لگا کے خون نکالتے ہیں، کٹ لگا کے خون نکالتے ہیں، وہ گندا خون جب نکل جاتا ہے اس کے بعد بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ اب میت کو غسل دینے کے بعد، اب یہاں پہ دیکھیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں میت کو غسل دیا تو میت کو جو جسم پہ پانی لگ کے آپ کے اوپر چھینٹے آئی ہیں تو اب غسل کرنا لازمی ہے، یعنی غسل نہیں کرو گے تو آپ پاک صاف نہیں ہوگے۔ ایسا نہیں ہے، میت کو غسل دینے کے بعد ظاہر سی بات ہے بندہ نہلا رہا ہے، اس کے اوپر چھینٹے تو آئیں گی۔ اول تو یہ ہے کہ وہ کوشش کرے کہ چھینٹے نہ آئیں، لیکن چھینٹے بسا اوقات اکثر آ جاتی ہیں بلکہ۔ تو میت کو غسل دینے کے بعد جو ہم غسل کرتے ہیں، یہ نہ غسل فرض ہے نہ واجب ہے، یہ مستحب ہے۔ کر لیں گے تو بہتر ہے، نہیں کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ شب برات میں عبادت کے لیے، یعنی شب برات میں جو رات عبادت کی آتی ہے اس میں عبادت کے لیے غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ لیلۃ القدر میں بطور خاص عبادت کے لیے، خاص عبادات کچھ ہوتی ہیں ان کے لیے غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے، مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کے لیے، قربانی کے دن مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے، قربانی والے دن ایک مزدلفہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہ ٹھہرنے کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ طواف زیارت کے لیے، سورج گرہن کی نماز کے لیے، جب سورج گرہن ہوتا ہے تو اکثر نماز ہوتی ہے، سورج گرہن کی نماز ہے، نماز استسقاء ہے یعنی بارش کی نماز کے لیے، خوف کے وقت کی نماز، ایسی کئی نمازیں ہیں، نفلی عبادات ہیں، ان کی عبادت کی جائے۔ سورج گرہن کی نماز کے لیے ہو گیا، نماز استسقاء کے لیے یعنی بارش کی نماز کے لیے، بارش نہیں ہو رہی، بارش کے لیے دو نوافل پڑھ کے دعا مانگے تو بارش ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ خوف کے وقت غسل کے لیے جو غسل کرو گے اس ٹائم وہ مستحب ہے۔ دن میں سخت اندھیرے کے وقت غسل کرنا بھی مستحب ہے، تیز آندھی کے وقت غسل کرنا مستحب ہے۔ یہ تو آپ کو میں نے کوئی چیزیں بتائی، تقریباً 16 اشیاء ایسی ہیں جن میں غسل کرنا مستحب ہے۔ پہلا جو آدمی پاک و صاف ہو، پاک و صاف حالت میں ایمان لے آئے، مسلمان ہو جائے، اس کے لیے دوبارہ غسل کرنا مستحب ہے۔ دوسرا جو بچہ عمر کے اعتبار سے بالغ ہو۔ تیسرا جو شخص جنون کے عارضہ سے صحت یاب ہوا ہو۔ چوتھا نشتر لگوانے یعنی جسم سے گندا خون نکلوانے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ پانچواں میت کو غسل دینے کے بعد۔ چھٹا شب برات کی عبادت کے لیے۔ ساتواں لیلۃ القدر کی خاص عبادات کے لیے۔ اس کے بعد آٹھواں مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے۔ نوواں مدینہ طیبہ مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے۔ اس کے بعد 10واں قربانی کے دن مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے۔ اس کے بعد طواف زیارات کے لیے، سورج گرہن کی نماز کے لیے۔ 13واں نماز استسقاء کے لیے۔ چوتھا خوف کے وقت۔ 15واں دن میں سخت اندھیرے کے وقت۔ اور 16واں تیز آندھی کے وقت۔ یہ 16 چیزیں ایسی ہیں جن
جن لمحات میں غسل کرنا مستحب ہے، یعنی غسل کر کے یہ لمحات جس طرح ہوتے ہیں گزارے جائیں، مدینہ منورہ جانا ہے تو اس سے پہلے غسل کر لے، یہ مستحب ہے، یہ تمام مستحب ہے، یعنی ہم اگر کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے اجر ثواب ہے۔ اب ہم نے بتایا آپ کو غسل کی یعنی کب فرض ہوتا ہے، 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے غسل فرض ہوتا ہے، اس کے بعد غسل کب سنت ہے یعنی مستحب ہے سنت ہے، یہ آپ کو بتا دیا۔ اب غسل فرض ہونے کی کیا کیا صورت ہیں، یعنی غسل کب فرض ہوتا ہے، غسل کن پہ فرض ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو بالغ ہوتا ہے اس کے بعد اس پہ فرض ہوتا ہے غسل کرنا، اور سنت یہ ہے کہ وہ نماز عیدین کے لیے جمعے کے لیے اس طرح کرے۔ اس کے بعد آپ کو حدیث مبارکہ بھی سنا دی۔ اب غسل اگلا سواب آتا ہے غسل کے فرض ہونے کی کیا صورتیں ہیں، کیا کیا صورتیں ہیں کہ ہمیں غسل اس لمحات میں یعنی ان علامات کے بعد ہمیں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ پہلا، منی شہوت کی وجہ سے نکل جائے تو غسل فرض ہے، اور اگر محنت و مشقت کی وجہ سے نکلے تو غسل لازم نہیں، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے محنت و مشقت کی وجہ سے۔ اب کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن میں کچھ کمیاں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، نفسی کمزوری آ گئی جس سے وہ وزنی چیز اٹھاتے ہیں یا کوئی وزنی کام کرتے ہیں یا کوئی سخت کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی جو ہے منی ہے وہ خارج ہو جاتی ہے، تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ اس سے صرف اور صرف اگر وہ وضو کی حالت میں تھا تو وضو ٹوٹ گیا ہے، البتہ اس کو نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ دوسرا، اگر پتلی منی پیشاب کے ساتھ بغیر شہوت کے نکلی تو غسل فرض نہیں، یعنی دیکھیں کسی کی کمزوریوں کی وجہ سے یا کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے تو منی پتلی ہو جاتی ہے۔ اگر پتلی منی پیشاب کے ساتھ بغیر شہوت کے نکلی تو غسل فرض نہیں، البتہ اس کو استنجا کر کے دوبارہ نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا۔ سو کر اٹھنے کے بعد کپڑوں پر کچھ نشانات پائے گئے تو اس سے غسل کی چند صورتیں ہیں۔ اب دیکھیں سو کر جب بندہ اٹھتا ہے اس کے بعد اگر کپڑوں پر کچھ نشانات پائے گئے تو اس پر غسل کی چند صورتیں ہیں کہ غسل اس پر واجب تھا، ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر دیکھیں اس کی ودی یا مزی دونوں میں سے ایک کے ہونے کا یقین یا احتمال ہو تو غسل واجب نہیں۔ دیکھیں ودی یا مزی دونوں میں سے ایک کے ہونے کا یقین یا احتمال ہو تو غسل واجب نہیں، یعنی اگر پتہ لگ گیا کہ یہ منی ہی ہے تو آپ کو غسل واجب ہوگا۔ اگر آپ کو لگتا ہے ودی یا مزی دونوں میں سے ایک کے ہونے کا یقین ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ہے، منی نہیں ہے، ودی ہے یا مزی ہے، تو آپ پر غسل واجب نہیں۔ اگر یقین ہے کہ منی ہے، منی یا مزی نہیں کچھ اور ہے تو غسل واجب نہیں۔ اگر منی ہونے کا یقین ہے مگر مزی کا شک ہے، یعنی منی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ منی ہی ہے جو احتلام کی صورت میں خارج ہوئی ہے، یا پھر بعد میں آپ کو شک ہے کہ نہیں یار یہ منی نہیں یہ مزی ہے، تو غسل اگر خوب احتلام ہونا یاد نہیں تو غسل ضروری نہیں ورنہ ہے۔ اب دیکھیے یہ صورتحال سمجھنے کی ہے کہ اگر منی کا آپ کو یقین ہے کہ یہ منی ہے لیکن بعد میں آپ کو شک ہے نہیں یار یہ مزی بھی ہو سکتی ہے، تو اب یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ کو احتلام ہونا یاد ہے تو غسل ضروری ہے، غسل واجب ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں کہ مجھے احتلام ہوا ہے یا نہیں ہوا تو پھر اس پر آپ کو غسل واجب نہیں ہوگا، یعنی پھر آپ کو رعایت دی گئی ہے کہ آپ اٹھیں، ٹھیک ہے، جسم میں جو نجاست لگی ہے اس کو زائل کریں، وضو کریں، استنجا کریں، وضو کریں، اس کے بعد اگر اپنے ذکر اذکار کریں، نماز پڑھنی ہے، اگر آپ کو چھونا ہے تو آپ وہ چھو سکتے ہیں۔ مجامعت سے مرد اور عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ لفظ کھول لو مجامعت یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستر ہوئے لیکن کسی کو بھی انزال نہیں ہوا، لیکن جب آپس میں ہم بستری کے وجہ سے آپس میں ملاپ کیا تو اگر ملاپ کیا اور اس کے بعد انزال ہونے سے پہلے ہی چھوڑ دیا
تو یہ آپ پر اس پر بھی غسل واجب ہو جائے گا، خواہ اس کا انزال ہوا ہو یا نہ ہو۔ عورت حیض سے فارغ ہو تو اس پر غسل فرض ہے، عورت نفاس سے فارغ ہو تو اس پر تب بھی غسل فرض ہے۔ یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں اس پہ نہیں کر پا رہا، تو اگر کسی نے کوئی پوچھنا ہو کھول کے وہ پوچھنا ہو یہ کوئی مسئلہ تو وہ پوچھ لیجیے گا، انشاءاللہ اس کے عزیز اس کو کومنٹس میں یعنی واٹس ایپ پہ SMS کر دیجیے گا، اس کو انشاءاللہ عزیز اس کا تفصیلی جواب مل جائے گا۔ دیکھیں غسل کا مسنون و مستحب طریقہ کیا ہے، یعنی مسنون کہتے ہیں سنت طریقہ، مسنون یعنی سنت طریقہ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے، یہ ہوتا ہے غسل کا مسنون طریقہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو پہلے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر استنجا کرتے، اس کے بعد مکمل وضو کرتے، پھر پانی لے کر سر پر ڈالتے اور انگلیوں کی مدد سے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچاتے۔ یعنی پہلے آپ دائیں ہاتھ دھوتے بائیں ہاتھ دھوتے، اس کے بعد پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پہ پانی ڈال کے استنجا کرتے، اس کے بعد مکمل جو ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں وہ مکمل وضو کرتے، اس کے بعد اپنے سر پر پانی ڈالتے اور انگلیوں کی مدد سے اپنے سر کو ایسے مساج کرتے، ایسے کہ جو انگلیاں ہیں بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچاتی تھی، یعنی جو گیلا پن تھا وہ اس تک پہنچا دے۔ پھر جب دیکھتے کہ سر صاف ہو گیا ہے تو 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی ڈالتے اور پھر پاؤں دھو لیتے۔ اس حدیث مبارک کی روشنی میں غسل کا مسنون مستحب طریقہ یہ ہے، یہ حدیث مبارکہ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مسنون یعنی سنت کے مطابق، جیسے اب بقیہ احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ان کے مطابق ایک خلاصتاً آپ کو بیان کر دوں۔ غسل کا مسنون اور مستحب طریقہ یعنی سنت طریقہ اور بہترین طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نیت کرے، یعنی میں نیت یہ کرے کہ میں غسل کے لیے ہی غسل خانے میں داخل ہو رہا ہوں یا بیت الخلاء میں جا رہا ہوں استنجا کرنے کے لیے، اس کے بعد میں غسل کروں گا۔ سب سے پہلے نیت کرے، پھر بسم اللہ پڑھ کر ابتدا کرے، اس کے بعد پھر غسل خانے وغیرہ میں داخل ہو جائے، پھر دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھوئے، اگر بدن پر نجاست لگی ہو تو پہلے اس کو زائل کرے، اس کو دھوئے، استنجا کرے خواہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، یعنی استنجا کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر وضو کرے جس طرح نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر ایسی جگہ کھڑا ہے جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے تو پاؤں آخر میں غسل کے بعد دھوئے، یعنی وضو مکمل کر لے، لیکن وہ ایسی جگہ پہ موجود ہے جہاں پر پانی کا بہاؤ نہیں ہے، پانی جاری نہیں ہے بلکہ رک جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس میں کیا ہے وضو مکمل کر لے لیکن پاؤں نہ دھوئے، اور باقی اس کے بعد پاؤں غسل کے مکمل ہونے کے بعد دھونا ہے۔ اس کے بعد کیا کرے 3 بار سارے جسم پر پانی بہائے۔ پانی بہانے کے ابتدا سر سے کرے، اس کے بعد دائیں کندھے کی طرف سے، پھر پانی بہائے، اس کے بعد پھر بائیں کندھے پر پانی بہائے۔ بہانے کے بعد پورے بدن پر 3 بار پانی ڈالے۔ وضو کرتے وقت اگر پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب پاؤں دھو لے، یعنی یہ ہے کہ وضو کرے 3 مرتبہ پانی ڈالے، اس کے بعد پورے بدن میں کوشش کرے کہ ہاتھ کو پھیر لے، ٹھیک ہے، اور تاکہ اگر کوئی جگہ خشک رہ جائے تو وہ بھی تر ہو جائے۔ اور یہ کہ جب آپ ناک میں پانی ڈالیں، غسل کے فرض کتنے ہیں وہ پھر آگے آپ کو بتائیں گے، اس میں بتا دیں گے آپ نے کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات ابھی یہاں بتا دوں کہ جو ہمارا ناف ہے جسے دھنی کہتے ہیں، جس کے ذریعے ماں کے پیٹ کے اندر ہم سب کو خوراک دی جاتی ہے، جس کے ذریعے ہم تک خوراک پہنچتی ہے، اس کو ناف کہتے ہیں۔
غسل کرتے وقت اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلی کے ذریعے اس کے اندر ہاتھ لازمی پھیرنا ہے، کیونکہ وہ جگہ ایسی ہے کہ اکٹھی ہوئی ہوتی ہے جہاں پہ کچھ جگہ ایسی یہ نہ ہو کہ پانی نہ لگے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ جب غسل نہیں ہوگا تو آپ پاک و صاف نہیں ہوں گے۔ جب پاک و صاف نہیں ہوں گے، پاک و صاف نہ ہونے کی وجہ سے اگر آپ نے قرآن پاک کو ہاتھ لگایا وہ بھی آپ کے لیے گناہ کا سبب بن گیا، گناہ ہو گیا۔ اگر آپ مسجد میں بغیر وضو یعنی بغیر پاکی اختیار کیے چلے گئے تو وہ آپ کے لیے حرام کام ہوگا۔ اس لیے غسل کرتے وقت خوب 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 احتیاط کیجیے گا تاکہ آپ کو اس چیز کا مسائل نہ بنے۔ اب غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ کون کون سے؟ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے بدن پر پانی بہانا۔ اب کلی کیسے کرنی ہے؟ کلی ایسے کرنی ہے کہ آپ کے منہ کے اندر کا تمام حصہ تر ہو جائے، خوب خوب کلی کریں، جسے ہم غرارے کہتے ہیں، غرارے بھی کر لیں اگر وضو کی حالت میں نہیں ہے، تاکہ کوئی اندر والا حصہ ہمارا خشک نہ رہے، اور ہو سکے تو انگلی کے ذریعے دانتوں میں بھی یعنی انگلی پھیر دیں تاکہ دانت بھی مکمل کی مکمل تر ہو جائیں۔ اس کے بعد دوسرا فرض ناک میں پانی ڈالنا، ٹھیک ہے؟ ناک میں پانی اتنا ڈالے کہ بانسے کے ہڈی تک پہنچ جائے، اور اس کے بعد اپنے بائیں ہاتھ سے یعنی لیفٹ ہینڈ کی چھوٹی انگلی سے ناک کے اندر مکمل صفائی کرے تاکہ پانی وہاں بہ جائے۔ اس کے بعد دوبارہ ایک مرتبہ پانی کو خوب خوب ناک کے اندر ڈالے یعنی بانسے تک پہنچ جائے، تاکہ ناک کے اندر کا بھی کوئی حصہ خشک نہ رہے، اس میں پانی تر ہو جائے۔ اس کے بعد تمام پورے بدن پر پانی بہانا ہے۔ وہ طریقہ کیسے بہانا ہے؟ سنت طریقہ آپ کو بتا دیا، پہلے سر پر، اس کے بعد دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، یہ سارا آپ کو بتا دیا۔ اور اس کے بعد کوشش کیجئے گا کہ ناک میں انگلی بھی لازمی کر لی اور باقی پورے جسم پر بھی آپ نے ہاتھ لازمی پہنے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اور یہ یاد رہے کہ جس طرح آج کل دور ہے، ہم شیمپو لگاتے ہیں، شیمپو یوز کرتے ہیں، صابن یوز کرتے ہیں، تو اس میں بھی جب ہم شیمپو سر پہ لگائیں تو اس کو خوب ایسے انگلیاں پھیریں تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے، کوئی جگہ ایسی نہ ہو جہاں پہ شیمپو نہ لگے، کیونکہ شیمپو اگر ایک جگہ لگ گیا تو سمجھو تر بھی ہو گئی، اور جب ہم اس کو دوبارہ دھوئیں گے، پانی بہائیں گے تو ہم شیمپو کو ضائع کریں گے، شیمپو اتارنا ہوگا تو ہمارا پورا سر گیلا ہو جائے گا۔ یعنی اگر دیکھیں غسل کرتے وقت بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ کی مکمل طہارت حاصل نہیں ہوگی، تو آپ کے لیے بہت ہی بہت نقصان ہوگا اس چیز پہ۔ اس کے بعد کچھ اہم باتیں، اگر شاور، ٹوٹی، نل اور ٹب وغیرہ کے ذریعے غسل کرنے کے لیے اگر اچھی طرح کلی کر لی گئی اور ناک میں نرم ہڈی تک پانی ڈال لیا گیا اور پھر پورے بدن پر کم از کم 1 مرتبہ اسی طرح پانی بہا لیا گیا، بدن کا کوئی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہا، تو غسل کے واجبات ادا ہو جائیں گے۔ غسل واجب کی صورت میں جسم پر لگی ہوئی نجاست کو پہلے دھونا سنت ہے، جیسا کہ نور الاضاء میں ہے۔ اگر جسم پر نجاست ہو تو اسے الگ سے دھوئیں، یعنی پہلے نجاست کو دھو لینا ہے، اس کے بعد آپ نے غسل کرنا ہے۔ تو دیکھیں سامعین محترم، میرے محترم بھائیوں دوستوں، جس نے یہ کورس سنا، اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی میں پاکی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غسل کے مسائل یعنی غسل کے فرض ہونے کی صورتیں کیا ہیں، غسل کب فرض ہے، کب سنت ہے، کب مستحب ہے، اور غسل کے کتنے فرائض ہیں، غسل کرنے کا مسنون طریقہ، احسن طریقہ کیا ہے، سب آپ کو بتا دیا گیا۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو ہمارا یہ لیکچر، ہمارا یہ سبق طہارت و نماز جو کورس چل رہا ہے بہت بہت آپ کو آگے بھی بینیفٹ دینے والا ہے۔ اب تک بھی ہو سکتا ہے آپ کو بینیفٹس ملے ہوں، آگے مزید آپ کو بہت اس سے فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ اگر ہماری پاکی اختیار نہ ہوئی تو ہمارے عبادات ضائع ہو جائیں گی۔ اس لیے پاکی ایک مین چیز ہے، یعنی سمجھ لیں نماز کا وہ پہلا فرض ہے طہارت حاصل کرنا، تو اس وجہ سے ہمیں اس چیز پر لازمی فوکس کرنا ہے۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو پاک و صاف ہمیشہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے اور اس کے بعد اس کے مطابق مکمل زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔